اب دیکھیں یہ مقام کتنا ہے ان کا، ماں باپ کا۔ اللہ رب العزت ایک جوان کو یہ کہہ رہا ہے، خبردار لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اپنے جیسا بشر اور انسان سمجھ کر بے ادبی نہ کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ یہ نہ کہنا کہ تمہاری زندگی پر افسوس ہو، تمہاری بات پر افسوس ہو، تمہاری سوچ پر افسوس ہو، یہ کبھی ماں باپ کو نہ کہنا۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا۔ قل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے جی حضوری کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قل لہما قولا کریما، کریم بات کرنی ہے ان کے ساتھ۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت سمجھا رہا۔ اب انسان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، جس کے قبضہ قدرت میں میری ایک ایک سانس ہے، اور واپس پلٹ کر جسے جا کر میں نے جواب دینا ہے، وہ خود کہتا ہے یہ جو تیرے سامنے بیٹھے یا کھڑے ماں باپ ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھ، میری نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، لہذا ان کا خیال رکھنا۔ پھر رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے میری امت، تم پر اللہ نے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ اب یہ مجھے کون سمجھا رہا ہے؟ میرا رسول، میرا آقا۔ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کی نہ مانے تب بھی گئے، رسول کی نہ مانے تب بھی گئے، ایمان گیا، دنیا گئی، آخرت گئی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول جن پر ہماری دنیا اور آخرت کا انحصار ہے، ایمان کا انحصار ہے، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں کائنات میں، وہ دونوں ذاتیں کیا کہتی ہیں؟ ان کا فکر رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ پھر کریمہ کا فرماتے ہیں ان رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، کما قال، سن اے میرے امتی سن، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب اللہ کا پیغام دیکھیں، اللہ کے رسول کا پیغام دیکھیں، اور پھر اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل ہم کیا ہیں؟ وہ ذاتیں جب ان شخصیات کے بارے میں اتنا اہم پیغام دے رہی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ بڑی نازک جگہ ہے، نازک مقام ہے، جہاں پر ہمارا کچھ بولنا یا ایسی حرکت کرنا جو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو بھی ناراض کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر سکتا ہے۔ تو ذرا یہ سوچیں، جب اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے، تو پھر کیا ہماری حیثیت، کیا شان و شوکت، کیا معاملات، کیا زندگی ہے؟ اب اس نہج کو سوچ کر آگے بڑھیے کہ ایک باپ پورے خلوص سے، محبت سے، اب ایک ماں اپنی اولاد کو پورے خلوص اور وفا سے بیٹھ کر سمجھا رہے ہوں، اور سمجھانے کا مقصود کیا ہے؟ کہ ہمارے بچے کی دنیا بھی سنور جائے اور ہمارے بیٹے کی آخرت بھی سنور جائے۔ یہ لالچ ہے دونوں کا۔ یہ لالچ نہیں ہے کہ پیسے اکٹھے کر کے دیں، یہ لالچ نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی کام کریں۔ فکر کیا ہے ان دونوں کو؟ اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنے لیے کچھ لانے کی فکر نہیں، فکر یہ ہے کہ میری اولاد ہے، مجھے عزیز ہے، میری جسم کا حصہ ہے، میری جان ہے،
میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لہٰذا میں تو نہیں چاہتا کسی طرح ان کو کوئی اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے۔ اگر نہیں تو آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ باپ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں یا باپ پر کیا بیتتی ہے۔ کبھی نافرمان قسم کا بھی بچہ ہو نا، ستاتا بھی ہو، لیکن اتنا پتہ چل جائے ماں کو کہ میرے بیٹے کو یہ دکھ یا تکلیف پہنچی اور کئی دن سے ملا بھی نہیں ہے، تو پھر ماں سے پوچھیے کیا ہوتا ہے یا باپ سے پوچھیے کیا ہوتا ہے۔ ان شخصیات کا، کیفیت کا عالم یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں اب بھی کہ بیٹا تیری دنیا اور تیری آخرت کہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، لہٰذا اپنے اعمال کو درست کر لے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو ماں باپ سمجھا رہے ہیں تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اب یہ اس کیفیت کو جو آگے سے جواب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اور وہ اولاد، والذی وہ بیٹا، قال لوالدیہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، والدین سے کہا، کیا کہا؟ اف لکما، تم دونوں پر افسوس ہو، اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ اب کس بات کا اسے افسوس ہو رہا ہے؟ کیوں ماں باپ پر ناراض ہے؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ کیوں چلا رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ ماں باپ سے کیا کہتا ہے؟ اتعداننی ان اخرج، تم ہر وقت مجھے اسی سے ڈراتے رہتے ہو کہ مجھے قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تہاڈا تے ہر وقت دا ایکو ہی سیاپ ہے، مجھے ڈراتے رہتے ہو کہ مجھے اٹھ کر دوبارہ اللہ کو جواب دینے میں نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ اتعداننی ان اخرج، تم مجھے اس بات سے ڈراتے رہتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اپنی زندگی کے عملوں کا مجھے حساب دینا ہے، اس لیے کہتے ہو۔ وقد خلت القرون من قبلی، صدیاں بیت گئی اماں جی، ابا جی، سینکڑوں ہزاروں سال بیت گئے، کوئی نہیں اٹھ کے دوبارہ آیا، نہ کسی نے کوئی حساب دیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کہے جی 500-700 سال پہلے یہ بندہ فوت ہوا تھا، وہ اٹھ کر حساب دے رہا ہے، میں نے کسی کو قبر سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا یہ نصیحتیں کرنا جناب مجھے چھوڑ دو۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کو جواب دے رہا ہے کہ تمہیں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے سارے لوکی لٹ کے کھا گئے نے پاکستان، میں نے تھوڑا سا لوٹ لیا تو کیا ہو گیا، تم مجھے ڈراتے ہو۔ لوگ چوریاں کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، چنگے پلے ہٹے کٹے پھرنڈے نے، اماں جی ابا جی مینوں بھی کچھ کما لین دو، 4 پیسے بنا لین دو، میرے کو بھی کار ہونی چاہیے، میرے کو بھی کوٹھی ہونی چاہیے، کوئی نوکر چاکر ہونا چاہیے، لوکی میرے بھی اگے پیچھے بھجن، بابا چودھری صاحب کہن مینوں تے ابا جی تسی مینوں ڈراندے ہی رہے کہ اللہ کو ڈر جواب دینا ہی، تے میں تو پھر کچھ نہیں کر سکاں۔ اب یہ جب جواب آگے سے آتا ہے تو صاف ظاہر ہے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے۔ او بھائی ہم تو تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پر مل کر بیٹھتے ہیں اور ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں جنت میں بھی ایسے ہی مل کر بیٹھیں اور ہنسی خوشی باتیں کریں۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور پھر اللہ نا ہما یستغیثان اللہ، وہ اللہ کی دعائی دیتے ہیں، اللہ کے واسطے دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ویلک آمن، کہتے ہیں تیری ہلاکت ہو، اجے بھی ایمان لایا، ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، سیانے بن جاؤ۔ ان وعد اللہ حق، یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نا کہ نافرمانوں کو جہنم میں ڈالنا ہے، وہ وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جائیں ایسے والدین پر جو اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں خبردار جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا، چوری کے پیسے گھر نہ لانا،
فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا۔ لوگ کرتے کرتے رہیں پتر، ہم روکھی سوکھی میں گزارا کر لیں گے، 2 وقت کی کھا کے گزارا کر لیں گے بیٹا، ہمیں یہ دنیا میں برگر شوارمے نہیں چاہیے، نمک مرچ سے روٹی کھا لیں گے، لیکن بیٹا اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں سلام ہے ایسی اولاد کو بھی جن کو اللہ نے ایسے والدین دیے ہیں کہ اس دور میں بھی وہ ان سے تقاضا نہیں کر رہے کہ حرام حلال جو بھی لے آؤ، بلکہ سمجھاتے کیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، آخرت کی فکر کرو، اور یاد رکھیے اصل فکر آخرت کی ہے۔ جو وہاں پر بچ گیا، کامیاب ہو گیا، اس جیسا کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا، دنیا میں اس جیسا ناکام کوئی نہیں ہے۔ ذاتی گرامی، اب کیا ہوا جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ان وعد اللہ حق، او بھائی اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول، تو آگے سے جواب کو کیا دیتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، ابا جی یہ سنی سنائی کہانیاں ہیں، اور سنی سنائی باتیں ہیں، بس یہ قصے کہانیاں ہیں، اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اپنی مرضی سے زندگی بسر کر لینے دو۔ کئی بار یہاں پر ایک جملہ سنا جاتا ہے، دنیا 4 دن دی موج میلے نال گزارو۔ یہ دنیا 4 دن موج میلے کے لیے تو دی نہیں ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس سے تم بھاگ گئے ہو۔ دنیا میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے کہا تھا، یہاں کا ڈھیر سامان اکٹھا کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، اب اس کا کرو گے کیا؟ یقین مانے جو مال دنیا کا اکٹھا کرتا ہے بعد میں مرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو فکر ہوتا ہے ساری عمر لگا کے میں نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہے، اب میں مر جاؤں گا مگر یہ تو دوسرے استعمال کریں گے، تو لہذا جتنا کم ہوتا ہے اتنا اس کا مرنے کو بھی جی آسانی کے ساتھ چاہتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں، باجی ہونا مانا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے اس سے ڈرایا نہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ جو ایسا بدبخت آدمی ہونا کہ ماں باپ کی نصیحت پر بھی انہیں اذیت دے اور ان کا مذاق اڑائے اور انہیں تکلیف دے، اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی حجت مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، انہم کانوا خاسرین، یہ سارے کے سارے نقصان ہی اٹھا کر گئے ہیں، فائدے کی طرف کوئی نہیں گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوگا، پھر جتنے اس نے برے عمل کیے ہوں گے اسی درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔